بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ. پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے سورسز آف لا. جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے لا میننگز، ڈیفینیشن اور اس کی جو کائنڈس تھیں اس پہ بات کی تھی. آج ہم سورسز پہ بات کریں گے. انسان سوشل اینیمل ہے اور وہ معاشرے میں دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. وہ اکیلا رہ بھی نہیں سکتا. اسے پہلے دن سے یعنی پیدائش سے لے کر آخری دن موت تک اسے معاشرے میں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ بات بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ وہ خود غرض، فطرتاً خود غرض واقع ہوا ہے اور اپنے مفادات کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو معاشرے میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایک بہت خطرناک چیز کہی جاتی ہے، یا اس کے بارے میں یہ ہے ایک کنسیپٹ کہ وہ دوسروں کے ساتھ رہتا بھی ہے اور دوسروں کی مدد کی ضرورت بھی ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں اپنی خود غرضی سے باز بھی نہیں آتا. تو اس سلسلے میں پھر معاشرے میں کچھ ایسے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہے، اپنی حدود و قیود میں رہے، اور اس سلسلے میں اس کے لیے کچھ قاعدے، کچھ اصول، کچھ کلیے، کچھ ضابطے جن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو بروئے کار لا کر وہ معاشرے میں اپنے ایک ودن لمٹس جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کو سر انجام دے. یہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو قانون جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل کی پیداوار ہے. یہ جب ریاست جو ہے ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو انسان جو ہے وہ تب کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں اپنے مفادات کے لیے اسے ضرورت تھی کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، دوسروں کے شر سے، دوسروں کے قہر سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو ایسی صورت میں جب اس نے کچھ قاعدے، کچھ اصول، ضابطے، قاعدے جو ہیں وہ ضابطے اپنے لیے بنائے تو اس کو جو ہے وہ تقویت جو ہے وہ تب ملی جب اس نے جب ریاست کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا اور اس میں ریاست نے اس کو ایک طرح سے تحفظ دیا، کیونکہ ان اصولوں، قاعدوں، کلیوں اور قوانین کی جو پشت پناہی تھی وہ ریاست نے کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی مفادات کے تحفظ کے لیے اور اس کو خود غرضی سے بچانے کے لیے جو کچھ قاعدے قوانین بنائے گئے تھے وہ ایک دن کی بات نہیں تھی، وہ ایک مستقل، ایک کہہ لیں ایولیوشنری پروسیس کی پیداوار تھی، ایک مسلسل ارتقائی عمل کا نتیجہ تھی. یہ جو قوانین تھے یہ مختلف پروسیس، ارتقائی مراحل سے گزر کر مارز وجود میں آئے اور وقوع پذیر ہوئے. قانون کی تشکیل میں مختلف فیکٹرز اور ایلیمنٹس نے اپنا اہم کردار ادا کیا، اور جب یہ انسان جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ کی طرف آیا اور ایک ماڈرن لائف کی طرف اور مہذب زندگی کی طرف وہ آیا تو ان کا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا چلا گیا. ہمیں تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قانون جو ہے وہ حکمران کا حکم ہوتا ہے
یہ ہے درست ہے، لیکن یہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ یہ اگر ہم مہذب زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ملتی ہیں اس لحاظ سے کہ اس نے ود دا پیسج آف ٹائم ایک ایولیوشنری پروسیس جو ہے وہ طے کیا، اور یہ ایک دن میں نہیں بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم آگے بڑھا۔ جو فیمس انگلش فلاسفر اور تھنکر جو ہالینڈ ہے، اس نے 6 یہ مراحل جو ہے جس کو ہم سورسز کہیں گے، سورسز جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ یہ ان سورسز نے قانون بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اس میں سب سے پہلا سورس جو ہے وہ رسم و رواجات ہیں، یعنی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز جو ہے یہ انسان کے ساتھ ساتھ رسم و رواجات بھی فروغ پاتے چلے گئے، اور یہ قانون کا ایک بنیادی اور اہم ترین ماخذ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو قانون کی ابتدائی شکل بھی کہا جاتا ہے۔ ایکچولی ہم یہ دیکھیں گے کہ رسم و رواجات ہوتے کیا ہیں، وہ تمام جو عادتیں یا روٹین ورک، روٹین کے وہ کام جو بار بار کیے جائیں اور لوگوں کی عادت بن جائیں، تو لوگ جو ہیں وہ اس میں اس کو جب وہ پختہ ہو جاتی ہے تو وہ رواج کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور جو اولڈ ٹائمز میں ریاست جو ہے وہ تمام فیصلے، یا ریاست سے پہلے جو ہے وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ رسم و رواجات کی بنا پر کیے جاتے تھے، یعنی لوگوں کا ایک مخصوص گروہ ہوتا تھا جس کو جرگہ کہہ لیں یا پنچایت کہہ لیں، تو اس طرح سے وہاں فیصلے جو ہیں وہ مقامی رسم و رواجات کے مطابق کیے جاتے تھے۔ لیکن جب ریاست جو ہے اسٹیٹ جب مارز وجود میں آئی تو پھر جن چیزوں کو اس نے مفید سمجھا اس کو قانون کا درجہ دے دیا گیا، اور جن چیزوں کو ترک کر دیا گیا وہ پیچھے رہ گئیں اور ان کو نہیں اپنایا گیا، تو اس طرح سے یہ قانون کی شکل جو ہے وہ آگے بڑھی۔ رسم و رواجات کی بنیاد جو ہے وہ عام طور پر طور طریقے یا عادات ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی، جیسے میں نے ابھی یہ بات کہی کہ کوئی چیز جو ہے اس کو بار بار جب کیا جائے تو وہ ایک طرح سے رسم بن جاتی ہے، اور اس رسم کو جب لوگ بار بار کرتے ہیں تو اس میں وہ رواج کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اور رواج جو ہے اس کے بارے میں عام طور پر اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں، مجھ سے جب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رواج کیا ہوتا ہے، تو میں انہیں ایک اس طرح سے جواب دیتا ہوں کہ رواج جو ہے وہ ایسی روزمرہ چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ کام جن کو ہم خوش دلی سے کرتے ہیں یا بد دلی سے کرتے ہیں، یا اس کو اس طرح سے بھی کہا جا سکے کہ جس کو کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور نہ کر کے تشنگی محسوس ہوتی ہے، تو وہ رواج ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک اور طریقے سے بھی واضح کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ بعض اوقات ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جن کو دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا یا حالات اجازت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن اپنی ناک کے لیے ہم یہ کرتے ہیں جی کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، رواج ہے، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کی ان باتوں سے بچنے کے لیے ہم خوش دلی سے نہ صحیح بد دلی سے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی جب پختہ شکل سامنے آتی ہے اور بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی تسلیم شدہ عادات ہیں، اور ریاست کے لیے اس کو نظر انداز کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے، اور چنانچہ اس کو ان تمام رسوم کو، ان تمام رواجات کو مد نظر رکھ کر قانون کی تشکیل جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور یہ قوانین جو بنائے جاتے ہیں، جن کی بیس جو ہوتی ہے، جن کی جو ایک فارمیشن جو ہے وہ ہوتی ہے رسم و رواجات کی بنیاد پر، عوام اس کو بخوشی قبول کرتے ہیں، اس کو ایک اپنے میں اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے قوانین بنائے جائیں جو رسم و رواجات کے خلاف ہوں تو پھر وہ غیر مؤثر ہوتے ہیں، غیر مقبول ہوتے ہیں، اور لوگوں میں عدم اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔
تاریخ گواہ ہے کہ چنگیز خان جیسے ظالم اور جابر حکمران اور رنجیت سنگھ جیسے حکمران جنہوں نے انڈیا میں اگرچہ مخصوص علاقے میں حکومت کی، لیکن وہ بھی جب کوئی قانون بناتے تھے تو وہ بھی عوامی رسم و رواجات اور ان کی خواہشات اور امنگوں کو نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آنکھیں ہم یہ کہیں کہ قانون جو ہے وہ حکمران کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ حکمران بھی جب کوئی قانون بناتے ہیں اس قسم کے حکمران، تو وہ بھی عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی وہ عوام کے رسم و رواجات کے خلاف کام نہیں کرتے۔ آن دا ادر ہینڈ جو برطانوی برٹش لا جو ہے وہ تو آلموسٹ ہے ہی رسم و رواجات پر مبنی، ان ریٹن ہے، غیر تحریری ہے، اور وہ سارے کا سارا رسم و رواجات پر مبنی ہے، اور کسی طور پر بھی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی جو وہاں رسم و رواجات سے باہر ہو۔ تو دنیا میں جہاں جہاں بھی، آج ہم قدیم دور کی بات کر لیں، آج جدید دور کی بات کر لیں، جہاں جہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں قوانین بنائے جاتے ہیں، ظاہر ہے بنائے جاتے ہیں اور ہر جگہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جاتا جو عوام کے رسم و رواجات کے خلاف ہو۔ دوسرا سورس مذہب ہے، ریلیجن۔ مذہب جو ہے وہ انتہائی اہم سورس ہے، اور مذہب جو ہے وہ انسانی زندگی پر اپنا گہرا اثر رکھتا ہے۔ مذہب کا جو اثر ہے انسان کی زندگی پر، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اپنی پیدائش کے بعد سے لے کر، یعنی گھر سے لے کر عبادت گاہ تک، اور عبادت گاہ سے لے کر میدان جنگ تک، ہر جگہ ہمیں مذہب کے زیر اثر نظر آتا ہے، انڈر انفلوئنس نظر آتا ہے۔ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ مذہب کو نظر انداز کر سکے یا مذہب کے بغیر وہ کوئی کردار ادا کر سکے۔ تو اس سلسلے میں یہ ماضی اور حال دونوں ہم اس کا ذکر کریں تو ماضی میں بھی مذہب کی ہمیں ہر جگہ اور ہر موقع پہ جو ہے وہ اہمیت نظر آتی ہے۔ ماضی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی رہنما عام طور پر سیاسی رہنما بھی شمار کیے جاتے تھے، اور مذہبی رہنما ہی ایکچولی سیاسی رہنما ہوتے تھے، اور لہذا وہ زیادہ تر قوانین جو ہیں وہ مذہب سے ہی اخذ کیے گئے۔ آج کے جدید دور میں مذہب کی اہمیت کسی طور پر بھی کم نہیں ہے، بلکہ بلا شبہ انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور ہمیں مؤثر نظر آتی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ویسٹ جو ہے اس میں ذرا مذہب سے دوری ہے، مذہبی اصولوں سے وہ دور ہے، لیکن یہ کوئی اتنی مطلب مستند بات نہیں ہے۔ اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مذہب سے تھوڑی دوری ان کی لگتی ہے عوامی سطح پر، لیکن آن دا ہول اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی مذہب کے بہت زیادہ زیر اثر نظر آتے ہیں۔ بظاہر یہ نہیں لگتا، لیکن یہ اس چیز کو بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مذہب کے زیر اثر نہیں ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ہم جو مشرقی ممالک کی بات کریں تو وہاں جو ہے وہ ہمیں ظاہراً بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ مذہب کا اثر جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے، لوگ اس سے متاثر نظر آتے ہیں، مذہب سے بڑی زبردست عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دراصل مذہب جو ہے وہ جو سپریم مورل ویلیوز ہیں ان کو ڈیولپ کرتا ہے، اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے بغیر معاملات نہیں چل سکتے۔ ان اعلیٰ انسانی اقدار اور ان اعلیٰ
اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے مذہب کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. مذہب جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر جو قوانین تشکیل دیے جاتے ہیں وہ معاشرے میں بہت زیادہ مؤثر اور مقبولیت اختیار کرتے ہیں. مثلا شراب، زنا، جوا، ڈاکہ وغیرہ، اس کے لیے جو اسلام نے قوانین دیے ہیں، اسلام نے ان کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، اور اس نے جو قوانین دیے ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو قوانین دیے گئے ہیں وہ انتہائی مؤثر بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں. پاکستان کا قیام جو ہے وہ بھی مذہب کی مرہون منت ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اسرائیل جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں اس کے قیام میں یہ بات تھی کہ مسلمانان ہند کے لیے ایک ایسا خطہ اراضی چاہیے جہاں وہ اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں. تو یہ قیام کا مقصد جو ہے وہ یہاں یہ بیان کیا گیا، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ ایک الگ خطہ زمین پاکستان جو ہے مملکت خدا داد پاکستان جو ہے وہ حاصل کی گئی. اب یہاں آپ دیکھیں کہ آبجیکٹو ریزولیوشن ہو یا 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہو، 1962 ہو، 1973 کا کانسٹیٹیوشن، تو ہر جگہ ہمیں یہ بات واضح ملتی ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو یا متصادم ہو. اور جو قوانین آلریڈی چل رہے ہیں ان قوانین کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے گا. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، صرف یہاں قوانین جو ہے مذہب کے مطابق نہیں ہے، یا یہاں سوشل ویلیوز کو فروغ دینے کے لیے مذہب کا استعمال نہیں ہوتا، یا جو روزمرہ معاملات ہیں ان معاملات میں مذہب کا استعمال صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں انڈیا اور دیگر ممالک میں بھی ملتا ہے کہ انڈیا میں جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں جیسے منو سمرتی اور بھگوت گیتا، اس کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان کو بڑی اہمیت جو ہے وہ دی جاتی ہے اور ان سے رہنمائی لی جاتی ہے. اور ہر دنیا میں ہر جو اسٹیٹ ہے اس میں جو مختلف مذاہب کے جو لوگ آباد ہوتے ہیں، بستے ہیں، تو ان کا جو ہے معاملات، ان کی جو نجی معاملات ہوتے ہیں جیسے شادی کے، طلاق کے، جائیداد کے، خانگی زندگی، عائلی زندگی جو ان کی ہوتی ہے، تو ان کو ان کے جو فیصلے ہیں وہ وہاں کے پرسنل لاء کے تحت کیے جاتے ہیں، یعنی ان کے مذہبی عقائد کے مطابق. اب یہاں کوئی ایک مذہب کا جو پرسنل لاء ہے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے وہ پرسنل لاء اپلائی نہیں ہوگا، اس کے لیے ان کا اپنا ہوگا جو ان کے مذہبی عقائد کے مطابق ہوگا. تو اس طرح سے جہاں رسم و رواجات اہم کردار ادا کیا، وہاں مذہب جو ہے وہ بھی ایک زبردست سورس کے طور پر آتا ہے، اور یہ ایک اہم فیکٹر ہے جو قانون بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے جوڈیشل ڈیسیژنز کی. جو رسم و رواجات ہیں اور ریلیجن ہیں اس کے بعد یہ ایک اہم فیکٹر ہے، اہم سورس ہے، اور اس کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جو جوڈیشری ہے اس کا کام لیجسلیشن نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام جو ہوتا ہے وہ جو رائج شدہ مروجہ قوانین ہیں ان کے مطابق فیصلے کرنے. لیکن بعض اوقات جوڈیشری کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایسے کیسز، ایسے ٹرائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جس میں قانون جو ہے وہ بالکل واضح نہیں ہوتا، خاموش ہوتا ہے، فرسودہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اپنی عقل سلیم سے کام لے کر، اپنی فہم و فراست سے کام لے کر، اپنی لیگل ایکسپرٹیز جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر قانونی مہارت جو ہے اس کو بروئے کار لاتے ہیں، اور جو متعلقہ قوانین ہوتے ہیں ان کی تشریح
تعبیر اور وضاحت جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو قوانین جو ایک نیا سامنے جس کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا، ظاہر ہے وہ ایک نئی چیز ہے، اور اس کو اگر آئندہ آنے والے ٹائمز میں اگر اس کو پذیرائی ملے اور اس کو لوگ جو ہے کورٹس جو ہیں قبول کریں تو وہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، اور اس کے تحت دیے گئے فیصلے جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور متحد عدالتیں جو ہوتی ہیں لوور کورٹس وہ اس کو فالو کرنے میں، اس کی پیروی کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن جو ہے وہ محسوس نہیں کرتی۔ دراصل ان کو جج میڈ لا کہا جاتا ہے کہ یہ جج کا بنایا ہوا قانون ہے۔ برطانیہ میں شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ وہاں عدالتی فیصلوں کی مرہون منت ہے، اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں کانسٹیٹیوشن میں جوڈیشل ریویو کا ہمیں ذکر ملتا ہے، تو وہاں سپریم کورٹ کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے کانگریس کی قانون سازی کو یا ایگزیکٹو آرڈر کو انڈو کرنے کا اختیار رکھتی ہے جو عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو یا جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، تو اس طرح سے انہیں جوڈیشل ریویو کا حق حاصل ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تقریباً 250 سال پہلے مارز وجود میں آیا، اور وہ ایک جو ہے وہ اسٹیگننٹ چیز ہے، مطلب استوار چیز جس کو ہلایا جلایا نہ جا سکے، اور اس کی استواریت کی وجہ سے وہ ایک جامد چیز جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، لیکن سپریم کورٹ کو جو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے اس نے کانسٹیٹیوشن کو ایک موونگ فورس جو ہے وہ بنا دیا، اور اس کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کرنے میں ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ پاکستان میں ماڈرن ورلڈ میں ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے عدالتی قوانین جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ قوانین کی تشریح و تعبیر کرتی نظر آتی ہیں اور ان کی وضاحت کرتی نظر آتی ہیں، اور اس طرح سے ان قوانین کو بھی ایک سورس کے طور پر دیا جاتا ہے، اگرچہ ان کو جج میڈ لاز جو ہیں وہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت سے کسی طور پر بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں علمی تشریحات کی، کمنٹریز آف جورسٹ کی، تو یہ بھی ایک اہم ماخذ ہے۔ اس میں جو بہترین ممتاز جو قانون دان ہوتے ہیں، ماہرین قانون ہوتے ہیں، لیگل ایکسپرٹیز، اور جو رسم و رواجات ہوتے ہیں، مروجہ قوانین ہوتے ہیں، اور مذہبی اصول اور عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان قوانین کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور اس پر جو یہ لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ریٹن اوپینین دیتے ہیں، اس پر کمنٹریز کرتے ہیں، اس پر تبصرے جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ ان ایکسپرٹس کی، ان جورسٹس کی جو ماہرانہ رائے ہوتی ہے وہ آئندہ قانون سازی کے لیے ایک گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب قانون سازی کی جاتی ہے تو ان کی آراء کو، ان کی اوپینینز کو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مد نظر رکھا جاتا ہے اور اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے کرتے وقت ان کی آراء کو مد نظر رکھتی ہیں، اور وکلاء یعنی لائرز جو ہیں وہ ان کو بطور ریفرنس جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں۔ کورٹ آف لاء جو ہیں وہ ان کی رائے کو تسلیم کرتی ہیں۔ تو جب اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گائیڈ لائن کے طور پر بھی ان کی اوپینین کو، ان کی کمنٹریز کو تسلیم بھی کیا جائے، تو پھر ان کو ود دا پیسج آف ٹائم ایک لیگل سٹیٹس جو ہے، قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے برطانیہ میں کوک، بلیک سٹون اور ہیل کو یہ حیثیت حاصل ہے
کہ ان کی تحریروں کو، ان کی کمنٹریز کو، ان کے تبصروں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور ان کو عدالتوں نے تسلیم کیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دیے۔ اسی طرح امریکہ میں کانٹ اور سٹوری یہ لیگل ایکسپرٹس ہیں اور تھنکرز ہیں جن کی آراء کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی جو ایکڈیمک کمنٹریز ہیں ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے اور ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مسلم ورلڈ میں ہمیں جو اسلامک جیورسپروڈنس ہے، اسلامک فقہ، اس میں ہمیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام یوسف علیہ رحمہ، ان کے نام جو ہیں وہ ہمیں انتہائی معتبر نام ہے، مستند نام ہے، اور ان کی آراء کو، ان کی تحریروں کو، ان کے فتاویٰ کو آج بھی مسلم دنیا میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور کورٹس بلا جھجک، بلا امتیاز ان کے جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو بطور قانون جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اصول معادلت یعنی ایکویٹی، یہ ایک ایسی صورتحال یا کیفیت ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سم ٹائم کوئی ایسا کیس جو ہے وہ کورٹ میں آتا ہے جس میں جج صاحبان یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پر قانون سرے سے موجود ہی نہیں ہے یا قانون جو ہے وہ خاموش ہے، فرسودہ ہے، وہ موجودہ وقت اور حالات کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا اور ان کو انصاف دینے سے قاصر ہے، جو مظلوم ہے اس کی داد رسی نہیں ہو سکے گی، مظلوم کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ تو ایسی صورتحال میں جج صاحبان اپنی مہارت، اپنے علم، تجربے، فہم و فراست، عقل سلیم کو بروئے کار لاتے ہیں اور ایک نئی تشریح، توجیہ، تعبیر جو ہے پیش کرتے ہیں، ایک نیا قانون پیش کرتے ہیں جو آنے والے وقتوں کے لیے ایک پریسیڈنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ یہ جو ہم نے ابھی جوڈیشل ڈیسیژنز کی بات کی اور ایکویٹی، یہ دونوں کچھ ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو اس میں کا فرق جو ہے میں یہ بیان کر دوں کہ جوڈیشل ڈیسیژن میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ نیا قانون بنانے کی بجائے مروجہ قانون کو ہی مد نظر رکھتے ہیں، اسی کی وضاحت کرتے ہیں اور موجودہ قانون جو ہے اس کی نوک پلک سنوار کر اسی کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ جوڈیشل ڈیسیژن میں جج صاحبان جو ہیں وہ مروجہ قانون جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی تشریح اور تعبیر کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس قانون کی نوک پلک سنوار کر اسی کو ہی قابل عمل بناتے ہیں اور اس کی جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اصول معادلت یعنی ایکویٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ مروجہ قوانین کی بجائے نئے قانون کو ترجیح دیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ اپنی جو عقل سلیم ہے اس سے کام لیتے ہیں، فہم و فراست کو بروئے کار لاتے ہیں، اپنے علم، تجربے اور قانونی مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات پورے کا پورا قانون ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان میں بیسک فرق ہے۔ گلکرسٹ اس بارے میں کہتا ہے کہ ایک ماہر قانون دان جس کو خود سے فیصلے کرنے کا اختیار ہو، جو پوری ایمانداری سے کام لے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے، تو یہ ایک طرح سے ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ جج صاحبان جو ہیں
وہ ماہر بھی ہوں، فیصلہ کرنے میں خود مختار بھی ہو، اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہو، اور اس کے پیش نظر جو پرپس ہے وہ یہ ہو کہ اس نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور مظلوم کی داد رسی کرنی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں جب یہ ایک چیز سامنے آتی ہے تو پھر یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے، نیا قانون ہوتا ہے، اور اس کو آگے جب چلتا ہے تو کورٹس میں پریسیڈنٹ کے طور پر اس کو اپنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح سے جو ایکویٹی ہے اس سے جو ہے وہ ایکویٹی کی مدد سے وہ ایک نئی قانون جو ہے وہ بنا سکیں۔ ان کو یہ پوزیشن، یہ حیثیت، مقام جو ہے وہ حاصل ہے، اور وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسی صورتحال ہو تو جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں، عقل سلیم ہے، اپنی لیگل ایکسپرٹیز ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہیں، اور اس طرح سے نئے قانون جو ہیں وہ معرض وجود میں آتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک 5 جو ہیں وہ لیے ہیں سورسز جن کے بارے میں ہم نے بات کیا، جس میں ہم نے رسم و رواجات کی بات کی، مذہب کی بات کی، اور جوڈیشل ڈیسیژن کی بات کی، کمنٹریز آف جورسٹس کی بات کی، اور ایکویٹی کی بات کی۔ تو ان سب یہ جو ہیں وہ کچھ ماضی کا اور کچھ حال میں، یعنی آج بھی ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور یہ جو تمام ایلیمنٹس ہیں، فیکٹرز ہیں، سورسز ہیں، ان کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان تمام فیکٹر کو اگر آج ہم ایک جگہ جمع کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج قانون سازی کا ایک اہم ترین مرکز، محور اور منبع جو ہے وہ لیجسلیچر ہے، یعنی پارلیمنٹ۔ وہاں یہ تمام چیزیں ون بائی ون یا اکٹھی کسی وقت بھی اپنی تمام تر سورسز کے ساتھ یہاں ان کی مدد سے قانون سازی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندے عوام کے ووٹوں سے جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہاں وہ بیٹھتے ہیں، اور جب وہ قانون سازی کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو عوامی خواہشات، امنگوں کے خلاف ہو، جو عوامی رسم و رواجات کے خلاف ہو، جو مذہب کے خلاف ہو۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کولیکٹیو ایفرٹ کے نتیجے میں قانون سازی جو ہوتی ہے، جو لیجسلیچر ہوتی ہے، اس کا کام صرف قانون سازی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو قانون جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ان قوانین کو امینڈ بھی کیا جاتا ہے، ان میں امینڈمنٹ بھی لائی جاتی ہے۔ پرانے قوانین کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے، اس میں ترمیم کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو امپارشلی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی جو ہیومن لائف ہے وہ بڑی فاسٹ اور کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے کسی وقت بھی کسی نئے قانون کی ضرورت جو ہے وہ پڑ سکتی ہے۔ تو یہ جو لیجسلیچر، یہ جو مقننہ بیٹھی ہے، یہ اس چیز کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھی ہوتی ہے، جو عوامی نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عوامی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرے، عوام کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے، اور عوامی رائے کا احترام کرے، اس کے خلاف کام نہ کرے۔ یہ اس کا ہی تو امتیاز ہے کہ وہ آج کے دور میں قانون سازی کرتے وقت وہ
جو معاملات ہوتے ہیں ان پہ قانون سازی کرنے کے لیے یا اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے وہ کسی طور پر بھی جو عوام کے رسم و رواجات ہوتے ہیں اور عوام جو مذہب ہے اس کو نظر انداز نہیں کرتی، نہیں کر سکتی، نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے پھر عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے، اور اگر یہ عوام کی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آئندہ انتخابات میں انہیں عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ نئے قوانین بنائیں یا پرانے قوانین میں ترمیم کریں، کوئی بھی صورتحال ہو اس میں وہ کسی طور پر بھی عوامی خواہشات اور عوامی ضروریات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ گلکرسٹ یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں قانون سازی کا سب سے اہم اور بہترین جو ماخذ ہے وہ مقننہ ہے، یعنی پارلیمنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جس میں عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہو کر جب آتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، وہ عوامی خواہشات ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں اور کوئی ایسا قانون نہیں بناتے یا بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے جو عوامی رسم و رواجات اور مذہب کے خلاف ہو، عوامی خواہشات اور امنگوں کے خلاف ہو، عوام کی ضروریات کے خلاف ہو، یعنی انہیں ہر حال میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تمام سورسز جن کا 1 بائی 1 ہم نے ابھی جس کو ڈسکس کیا ہے، یہ تمام سورسز قانون کی فارمیشن آف لا میں، قانون کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ان میں سے ہر ایک سورس اپنے اپنے طور پر بہت مفید بھی ہے اور کارآمد بھی ہے، اور کسی ایک سورس کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام سورسز کی، ان تمام ایلیمنٹس کی، ان تمام فیکٹرز کی اپنی اپنی حیثیت ہے، اور یہ عصر حاضر کے جو جدید تقاضے ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے یکساں مفید ہے، مؤثر ہے اور کارآمد ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔